السلام على ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين سمعت دعاء امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال امامنا الحسين عليه الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي صلى الله عليه محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی اور عبادت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ کربلا عزاداری اس کا مقصد ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے کیونکہ عاشورائی معاشرہ اور ہوتا ہے اور جن معاشروں میں عاشورہ نہیں وہ معاشرے اور ہوتے ہیں ایک فرق تو ہونا چاہیے نا وہ سماج جس میں مجلسیں ہوں جس میں عزاداری ہو اور ایک ایسا سماج ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی مجلس عزا نہیں جس میں کوئی ماتم نہیں جس میں کوئی کریا نہیں تو ان دو معاشروں میں فرق ہونا چاہیے آپ دنیا وہ فرق دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمان ممالک تو بہت ہیں، لیکن اگر کسی معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ ہے وہ عاشورائی معاشرہ ہے، وہ امام حسین کا ماننے والا معاشرہ ہے۔ اور اگر کوئی کہیں اور سے بھی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ بھی اگر انسپائر ہے تو کس سے؟ امام حسین سے۔ وہ چاہے ہندو ہو، گاندھی ہو، وہ بھی کہتا ہے اگر میں نے صبر کرنا سیکھا، شجاعت اور ہمت کا درس سیکھا تو میں نے حسین بن علی سے سیکھا۔ جار جوردات ایک مسیحی ہے، لیکن کتاب کس کی فضیلت میں لکھتا ہے؟ امیر المومنین کی فضیلت میں۔ جب اس پر اعتراض ہوا جناب تو کرسچن ہے، کتاب لکھتا تو عیسیٰ کی فضیلت میں، موسیٰ کی فضیلت میں، ابراہیم کی فضیلت میں، لیکن کتاب لکھی مسلمانوں میں ان کے چوتھے خلیفہ شیعوں کے پہلے امام علی بن ابی طالب کی فضیلت میں۔ تو کہنے لگا میری زندگی کا مقصد کتاب لکھنا نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل اور فضیلت کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل ذات علی بن ابی طالب کے اندر نظر آئے۔ یہ مکتب عقل کہ یہاں شیعہ 7 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کا بچہ ہو یا 15 سال کا بچہ ہو، اسے پتا ہے کہ میں نے امام کسے بنانا ہے، میں نے امامت کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ شعور اسے کہاں سے ملتا ہے؟ فرش عزائے حسین بن علی سے ملتا ہے۔ یہ بڑا آسان لفظ ہے کہ یزید پہ لعنت، لیکن اس کے اندر فلسفی ہے، کیونکہ کوئی اور لعنت کرنا نہیں سکھاتا۔ یہ مکتب ہے جو لعنت کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ خود لعنت کرنا بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر لعنت کرنے کی ہمت نہیں، آپ دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ لیکن وہ قومیں اور ہیں جو مردہ یزید پہ لعنت کرتی ہیں، اور یہ قوم اور ہے جو زندہ پر بھی کرتی ہے اور مردہ پر بھی۔ صدام کہتا تھا مجلس کرنی ہے گھر کے اندر کرو پر جلوس نہیں نکالنا۔ جلوس سے کیوں مسئلہ ہے؟ آپ کسی بھی عرب کنٹریز وغیرہ میں جائیں گے، مجلس کی اجازت دیتے ہیں، بند کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جلوس نہیں، کیونکہ جلوس ٹریننگ ہے کس کے خلاف نکلنے کی؟ یزید وقت کے خلاف نکلنے کی۔ یہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ مثلا عاشورہ کے دن کراچی میں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اب یہ کتنا خطرناک ہے اگر اس مجمع کو پتا چلے کہ ہم نے وقت یزید کے خلاف نکلنا ہے۔ ہم مردہ یزید کے خلاف نکلو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پتا ہے بھائی 1000 سال پہلے وہ یزید تھا، مر گیا، یہ 10 لاکھ لوگ نکلے ہیں، اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے۔ ہاں اس پہ تو بھیجی جاتی ہے، لیکن عبرت عزاداری یہ دیتی ہے کہ اگر اس پر بھیج رہے ہو تو کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا، اور وہی صفت اگر آج والے میں ہے۔ امام حسین کے اندر میں نواز رسول ہیں، میرے ساتھ بہنیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، لیکن ظالم یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے حسین ہے، ظالم یہ نہیں دیکھتا، اس میں حرمت کا ذہن وجود فکر ہے ہی نہیں۔ چادر چار دیواری، ماں بہنوں کی عزت، ناموس کی آبرو، ظالم کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کہا اگر یہ ظالم حسین کو شہید کر سکتا ہے، اور اگر قوم اس کے خلاف نہ نکلے، اور کل اگر تم کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے تو وہی ظلم کے ساتھ ہوگا جو تاریخ میں ہر ظالم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن اگر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، عزت نفس کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فرمایا دنیا کی پھر کوئی بھی طاقت تمہارے اوپر ظلم کرنے کی صلاحیت نہیں کر سکتی۔ اور نکلنے کا مقصد انسجام اور وحدت ہو تمہارے اندر، اور انسجام اور وحدت کہاں نظر آتی ہے؟ جلوس میں نظر آتی ہے۔ اس چیز سے خوف ہے۔ میں نے کسی جوان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا اگر چلے جاؤ، مثلا کئی لوگ پہلے شام جاتے تھے زیارات کے لیے، خدا پھر سے وہ راستہ کھولے،
کہ ہم سیدہ زینب کی زیارت کے لیے پھر سے جا سکیں، تو کئی لوگ جاتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ یزید کی خبر ہے، تو جاتے تھے بعض لوگ، کچھ غیر اخلاقی کام بھی کرتے تھے، کچھ جوتیاں مارتے تھے، کچھ تھوکتے تھے، کچھ لعنت بھیجتے تھے، کچھ ٹھوکر مارتے تھے۔ اب میں نے کہا مرے ہوئے کی قبر پہ ٹھوکر مارنا آسان ہے، کار مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلے پورا قافلہ ہمارا ہے اور قبر کے اطراف میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں، تو آپ چار لعنتیں بھی بھیج دو گے، ٹھوکر بھی مار دو گے، اور وہ اس قابل بھی ہے کہ ٹھوکریں ماری بھی جائیں، لعنت بھیجی بھی جائے۔ لیکن میں نے اب تصور کرو یہ جو مرا ہوا ہے اگر 30,000 کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوتا، اب بندہ سوچے گا کہ آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں۔ امام حسین نے یہ ہمت دلائی، یہ مرحب، یہ انتر، یہ عمرو بن عبدالود، یہ جنگ احد، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نقطہ لگایا جائے اور مجمع نعرہ مارے کہ ان کے بڑے بھاگ گئے، ہمارے مولا لڑنے گئے اور مقابلے میں گئے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتے رہے، آپ میں ذوالفقار خدا نے عطا کر دی۔ سوال یہ ہے اگر علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑے، علی اگر مرحب اور عمرو بن عبدالود کے مقابلے میں گئے، اس سے تم نے سبق کیا لیا؟ کہ اگر میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں تو مجھے بھی کسی میدان کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگنا شیعہ کی صفت میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی طینت میں، اس کی فطرت میں بھگوڑا پن یا تشریف لے جانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا ہے، کیونکہ کس کا ماننے والا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ تبھی جہاں اللہ کہتا ہے میں نے فضیلت میں کتاب لکھی تو علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں لکھی۔ ایک جملہ فضائل کا بھی سن لیجیے، ایک کتاب ہے The Life of محمد کی زندگی، کہتا ہے میں نے بڑے بہادر دیکھے لیکن ایک بہادر کا انداز بڑا عجیب تھا، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ جتنے بھی میدان جنگ میں جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن اس کا مزاج بڑا عجیب تھا، یہ پیٹھ پہ کبھی زرہ نہیں پہنی، آگے تو زرہ پہنتا تھا۔ انگلش میں لکھتا ہے who fought without armor on his back، اس نے کبھی بھی اپنی پیٹھ کو، کبھی بھی اپنی کمر پر زرہ نہیں لگائی، لوہا نہیں پہنا، ہمیشہ آگے پہنا۔ اور جب اس سے پوچھنے جاتے تھے جناب آپ آگے تو زرہ پہنتے ہیں، پیٹھ پر بھی زرہ نہیں پہنتے، لیکن جتنے لشکر والے ہیں آگے بھی زرہ لگاتے ہیں، پیٹھ پر بھی زرہ لگاتے ہیں، آپ پیٹھ پہ کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے آواز دی خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، پیٹھ دکھا کے بھاگنے کے ارادے سے نہیں۔ پیٹھ پہ زرہ وہ پہنے جس کے ذہن اور وہم اور گمان میں بھی ہو کہ میں نے کبھی پیٹھ دکھانی ہے۔ کہ آگے اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ آگے اٹیکنگ پوزیشن ہے، آگے تیر و تبر آتے ہیں، زرہ ان کو روک لیتی ہے، جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن علی نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ ایک میدان تھا جب مولا مڑے تھے، وہ بھی تب تھا جب کسی نے بدن سے اپنا لباس اتارا تھا، اور یہ کہہ کر مڑے کہ علی کی نگاہیں کبھی حرام پہ پڑی ہی نہیں ہیں، تبھی یہ عین اللہ کہلاتے ہیں۔ فرمان اللہ ابن ابی طالب انا سمع الموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کیا درس دیا جا رہا ہے کہ تو ایسے رہبروں کا ماننے والا ہے، تو ایسی لیڈرشپ کا ماننے والا ہے۔ شب ہجرت موت کو بستر پہ سونا یہ کیا ہے؟ یہ موت کو گلے لگانا، اور یہ کہیں کہ علی کو اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی جتنی شب ہجرت اس موت کے بستر پر آئی۔ تو یہ فرش عذاب ہمیں شجاعت کا درس دیتا ہے، عقل و عقلانیت کا درس دیتا ہے، فرش عذاب وحدت کا درس دیتا ہے۔ دو بھائی آپس میں بات نہ کریں، مجلس ہوگی فرش عذاب پہ آنا پڑے گا۔ دو مومن قرضے کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، لیکن جمع کہاں ہوتے ہیں؟ فرش عزا حسین بن علی پہ۔ تو یہ مولا حسین الفت قلوب کو پیدا، مؤلفۃ للقلوب، یہ دلوں کو ملانے والا امام ہے، یہ مومن کو مومن سے جوڑنے والا امام ہے۔ یہ مت سمجھیے مجلس ایک عام چیز ہے، مجلس سماج کو بنانے کا نام ہے، مجلس خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے، مجلس افراد کو ایک دوسرے سے ملانے کا نام ہے۔ انہی مجلسوں سے رہبریت، انہی مجلسوں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، لیکن وہ تب جب ایام عزا میں مجلس عزا کی
کبھی کبھی انسان کی تعریف کرے تو کہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں، چونٹی بنائی یہ نہیں کہا، ہاتھی بنایا یہ نہیں کہا، چیل و کبے بنائے یہ نہیں کہا، سورج و چاند بنائے یہ نہیں کہا، یہ فلک، یہ قندیل، یہ شمس و قمر، یہ سب کچھ بنا، یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. لیکن جب انسان کو بنایا تو کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا. اب 5 منٹ سوچو میرے اندر ایسا کیا ہے کہ بنانے والا میری تعریف ہے. کوئی کہے کہ مولانا میرے بال ہیں، بال تو گدھے کے لیے ہیں. اپنے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا اللہ تجھے بنانے کے بعد کیوں کہتا ہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں؟ ہاتھی مجھ سے جسم میں بھی طاقتور، شیر مجھ سے دھاڑنے میں بھی زیادہ تیز، چیرنے اور پھاڑنے میں بھی زیادہ آگے. اگر انسان بالوں کی وجہ سے انسان ہے تو بال حیوان کے پاس نہیں. اگر کہے کہ میرا رنگ گوڑا ہے، میری چمڑی اچھی ہے، کبوتر ہم سب سے زیادہ گورے ہیں، سفید ہیں. اگر یہ کہے کہ میں تیز دوڑتا ہوں تو گھوڑے تو ہم سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں. اگر یہ کہے کہ میں پرواز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن میں نے جہاز بنا لیے ہیں، تو کبوں کو جہاز کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس آلریڈی پر موجود ہے، وہ پرواز کرتے ہیں. اگر یہ کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے کمال ہے، تو کھانا تو بھینس تم سے زیادہ کھا لیتی ہے. والٹ گلیز بک میں نے کئی مجالس میں کہا، ریکارڈ بناتے ہیں انسان. ہمارے استاد کہتے تھے یہ کتاب بے وقوفوں کی کتاب ہے، اس میں انسانی ریکارڈ ہے کہ ایک پاکستانی بندے نے ریکارڈ بنایا، اس نے اپنے سر سے کوئی 1000 اخروٹ توڑے. ریکارڈ بنایا. اب جسے پتہ ہی نہ ہو کہ کمال انسان کیا ہے، وہ سر سے اخروٹ توڑتا رہتا ہے. سر اللہ نے اخروٹ توڑنے کے لیے تھوڑی دیا، سر اللہ نے فکر کے لیے دیا، سوچ کے لیے دیا. جو اخروٹ سر سے توڑے ان کو کبھی علی ملتا. اللہ کہتے ہیں صاحبان لب اولی الالباب. قرآن اور عبرت ہے قرآن ان کے لیے جو صاحبان لب ہیں. لب کہتے ہیں اخروٹ. اخروٹ کی مثال ایسے ہے، ایک چھلکا اور اس کے اندر ہے مغز. صاحب لب جو صاحب مغز. بعض لوگوں کے کھوپڑی ہے پر مغز نام کی چیز. اللہ کہتا ہے قرآن وہ سمجھتے ہیں جو صاحب لب ہیں، جو صاحب مغز ہیں، جن کے پاس مغز. اب دکان پہ گئے کہ جناب 1 کلو اخروٹ دو، اخروٹ لے کر آئے، پہلا اخروٹ توڑا مغز نہیں. شکل تو ہے نا اخروٹ، پیسے بھی دے کر آئے، پہلا توڑا مغز نہیں، دوسرا توڑا مغز نہیں، تیسرا توڑا مغز نہیں، چوتھا توڑا مغز نہیں. آپ نے کہا یہ کیسے اخروٹ ہیں؟ واپس گئے جناب پھر پیسے واپس دو، یہ تو چھلکا ہی چھلکا ہے، مغز نہیں ہے. جب ایک دکاندار سے پھر مغز اخروٹ کو لینا برداشت نہیں کرتا، خدا بے مغز مسلمان کو جنت میں کیسے بھیجے گا؟ جنت میں وہی جائے گا جو صاحب مغز ہے، جس کا مغز ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ سر اخروٹ توڑنے کے لیے نہیں بنا. ایک انگلش خاتون کی غالباً کینیڈا کی، اس نے ایک ریکارڈ بنایا. بڑے گنیز بک پڑھیں گے آپ، بڑے بڑے ریکارڈ دیکھیں گے. اس نے ریکارڈ بنایا پتہ نہیں کتنے منٹ میں. یہ خاتون 27 برگر کھا گئی. بچے انسپائر ہوتے ہیں، 27 برگر ہم 2 کھا کے پیٹ بھر گئے. میں نے اس بچے کو جوان کو کہا، میں نے کہا اس کے 27 برگر کا بھینس ہوتی تو 50 کھا لیتے. یہ کمال تھوڑی ہے کہ آپ کھاتے کتنا ہو، کہ 10 روٹیاں کھا گئے، اتنا کھانا کھا گئے. یہ سارے کمالات دعائے کمیل پڑھو. یا رب ارحم ضعف بدنی، اے خدا قیامت کے دن میرے ضعیف بدن پہ وہ دقت عزمی، میری کمزور ہڈیوں پہ رحم کرنا، میری نازک کھال پر رحم کرنا. وہ خود خدا کہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کیا بنایا؟ ضعیف بنایا، کمزور بنایا. اب 5 منٹ کے لیے سوچو، اس ضعیف اور کمزور انسان کو بنانے کے بعد خدا کہے کہ میں احسن رب تو کس پہ ناز کر رہا ہے؟ جو دوڑے، جو کمزور، سردی نہ برداشت کر سکے، گرمی نہ برداشت کر سکے، بیماریاں نہ برداشت کر سکے. پانی چاہیے تو منرل واٹر اچھا سا صاف ستھرا. لیکن یہی بلیاں، یہی کتے گلیوں میں گھومتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں. ان کو نہ ٹی بی ہوتی ہے، نہ بیماری ہوتی ہے، نہ کمبل کے محتاج، نہ کسی چیز کے محتاج. کس وجہ سے کہا خلق الانسان ضعیفا؟ کہا میں نے بدن کے اعتبار سے تجھے سب سے کمزور بنایا. کس وجہ سے کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں؟ کہ تجھے وہ دیا جو کسی حیوان کو نہ دیا، اور وہ ہے کہ میں نے تجھے صاحب عقل بنایا. یہ مجلس حسین اسی عقل کو مضبوط کرتی. عقل مضبوط اور عقل کامل کو امام بنایا.
اور کہا کہ ہر چیز کی غذا ہے، جسم کی غذا کھانا پینا، سبزیاں، گوشت، وٹامنس، پروٹین جسم کی غذا ہے۔ کہ امیر المومنین بتائیے عقل کی غذا کیا ہے؟ کہ عقل گوشت کھانے سے موٹا نہیں ہوتا، عقل شربت اور بریانیاں کھانے سے موٹا نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں عقل کی غذا ہے علم۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو کم از کم 24 گھنٹے میں اگر عقل کو غذا دینی ہے تو آل محمد کا علم لینا ہے۔ اب میں سوچوں کہ ڈیلی میں کتنے صفحے کتاب پڑھتا ہوں جس سے میں علم آل رسول کو لوں۔ سوشل میڈیا پہ گھنٹے لگا دیتا ہوں، ڈراموں پہ گھنٹے لگا دیتا ہوں، اسٹوریز کو دیکھنے میں گھنٹوں لگا دیتا ہوں، کتنی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہ مومن 15 منٹ نہج البلاغہ پڑھے، ڈیلی 10 حدیث معصوم کی پڑھ لے، ایک تفسیر قرآن اٹھا لے، ڈیلی ایک صفحہ پڑھتا رہے، پھر خود محسوس کرے گا 1 سال کے بعد میرے پاس علم کتنا آیا۔ مال ہم جمع کر لیتے ہیں، جسموں کو ہم بنا لیتے ہیں، بچے ہم اس کا اولاد میں چلے جاتے ہیں، لیکن فرمایا ایمان کا دار و مدار انسان کے علم پر ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت سے عالم کی نیند افضل ہے۔ فرمایا 1000 عابد مر جائیں، شیطان کو دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم ہے تو باثمر ہو۔ ایک درخت ہے خشک، اس کو کوئی فائدہ نہیں، ایک درخت ہے باثمر، علم ہوگا تو تیرا انتخاب اچھا ہوگا۔ تو اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو تو دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ مجلس حسین کا عقل مضبوط ہوتی ہے، دوسرا فائدہ ان مجالس سے علم ملتا ہے۔ وہ علم تو تجھے ٹی وی سے نہیں ملے گا، وہ علم تو دنیا کی کتابوں سے نہیں ملے گا، وہ خزانہ علم کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ تیسرا فائدہ مجلس حسین عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے، آج عقائد کو بڑا خطرہ ہے۔ چوتھا فائدہ مجلس امام حسین سے عمل میں انسان کو ترقی ملتی ہے۔ فرمایا صرف عقیدہ نہیں، عقیدے کے ساتھ اپنے عمل کو بھی مضبوط کرو۔ قرآن میں کہیں جہاں جہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا فوراً کہا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح کو انجام دو۔ یعنی اگر امیر المومنین کو مانتے ہو تو علی کی سیرت پر بھی چلنا ہوگا، اگر رسول کو مانتے ہو تو رسول کی بات کو بھی ماننا ہوگا۔ یا ایھا لوگوں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا اسے لے لو، جس سے رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ وسلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے یہ جو کہے ان کی دربار میں سب ہمیں تسلیم کرو۔ اب امت آئی رسول کے پاس، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے اور ہر بندہ آتا ہے ہاتھ میں کینچی لے کر اس کپڑے کو کاٹ کے لے کر جاتا ہے۔ کہتے رسول کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرمایا تمہارا خواب میری آخری زمانے کی امت کی تعبیر ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا آخری زمانے میں جو تم نے خواب دیکھا ہے 3 کپڑے کی طرح بن گئے، جس کا جتنا دل کرے گا اس کو کاٹ کر لے کر چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کپڑے کی انسان کیوں نہیں؟ آپ نے کپڑا خریدا، درزی کے پاس گئے، پہلے آپ نے کہا کہ میرا ناپ لو، کوئی قد کا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی کمزور، آپ نے ناپ لیا۔ اب کہا کہ ناپ لے لیا جناب، اب کپڑے کو کس کے حساب سے کاٹو؟ میرے بدن کے حساب سے کاٹنا شروع کر دو۔ کہ آخری زمانے میں دین کیا بن جائے گا؟ کپڑا بن جائے گا۔ اب جس کو جتنا دین پسند ہوگا اتنے پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا، باقی کو کاٹ کے چھوڑ دے گا۔ جناب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن نماز میری سمجھ سے باہر ہے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ زکوٰۃ سمجھ سے باہر ہے، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ داڑھی میری سمجھ سے باہر ہے، نہیں رکھوں گا۔ حج میری سمجھ سے باہر ہے، نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ دیگر صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ فرمایا دین کپڑا نہیں کہ جسے جتنا پسند آئے وہ اوڑھ لے، کہ امیر المومنین کی ولایت کو مانے، آل رسول کو مانے، زیارت پر بھی جائے، حج پر بھی جائے، لیکن کہے کہ مولانا حجاب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر جناب زینب کی چادر پہ کوئی روئے لیکن سر پہ چادر نہ اوڑھے، یہ رونا نہیں، اپنا مذاق اڑانا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کی دربار میں آ کے روتے ہیں کہ ملائکہ پہ ہنستے ہیں،
بولا کیوں؟ تو تجھے جھوٹی کا روکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ رونا رب کے دربار میں قابل قبول ہے جو توبۃ النصوح. کیا مطلب ہے کہ جس گناہ پہ روئے اس گناہ کی نفرت اس کے دل کے اندر آنی چاہیے. اگر رونے کے بعد باہر جا کے اپنے گناہ کے لیے سوچے اور وہ لذت ابھی تک باقی ہو, اس کا مطلب خدا نے توبہ قبول نہیں کی. اور شب عاشور خیمے میں بیٹھا رہتے ہیں. کچھ لوگ تھے کربلا میں جو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر آئے تھے. اس میں امام حسین تو سب کو پتہ ہے, بنو ہاشم, غیر بنو ہاشم کی اپنی فیملیز کو لاتے, جیسے وہاں پہ تربیت والا اپنی فیملی کو لاتے, جیسے جناب یزید بن سویت کربلا میں استاد ہوتے تھے. جب بھی جائیں اصحاب حسین کی طرف جائیں, ایک شہید کربلا ہیں یزید بن سویت. سارے یزید برے, ہمارے جنگ ناموں کی جنگ نہیں, کردار کی جنگ ہے. آج یزید نام نہیں, یزید صفت بن چکا ہے, اس لیے شیعہ وہ نام نہیں رکھتے. اتنا بدنام ہو چکا اس کا کردار, تو کوئی بندہ پسند بھی نہیں کرتا. لیکن انہی شہداء کربلا میں 5-6 لوگ ایسے ہیں جن کا نام کیا تھا, یزید تھا. مشہور ترین جناب یزید بن سویت جو بصرے سے رہنے والے, کئی بیٹے تھے ان کے ساتھ, لیکن 2 بیٹے ان کے ساتھ ہیں. 5-6 بیٹے تھے لیکن 2 بیٹے والے کے ساتھ ہے. کچھ ان کے دوست و احباب اور امام حسین سے کہاں ملحق ہوئے, کربلا میں نہیں, مکے میں. بصرے سے چلے مکے تک گئے, اور مکے سے پھر امام حسین کے ساتھ چلے کربلا تک آئے. ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ زیادہ الہیہ پڑھتے ہیں, اس امام زمانہ اس کے دونوں بیٹوں پہ سلام کرتے ہیں. السلام علی یزید بن سویت وعلی ولدیہ عبداللہ و عبید اللہ. میرا سلام ہو یزید بن سویت پر اور اس کے دونوں بیٹوں عبداللہ و عبید اللہ. یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے. کربلا میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھیجا, پھر خود گیا. کسی نے بیٹے کو پہلے کیوں بھیجنا, کہیں ایسا نہ ہو باپ کو مرتبہ دیکھیں ان کے حوصلے. انسان کے سامنے آتا ہے نا تو تھوڑا نکھار ہو جاتا ہے کہ ابھی ان میں انرجی ہے, طاقت ہے, پاور ہے. میں کہتا ہوں پہلے جائیں, طاقت اور پاور کے ساتھ لڑے, اس کے بعد میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, خود گیا اور شہید ہوا یزید بن سویت. کئی لوگ فیملیز کے ساتھ. اسی طرح جناب اور ملتا ہے اپنی بچوں کے ساتھ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگ کے سفر بڑے لمبے ہوتے تھے, تو لوگ فیملیز کو لے کے چلتے تھے. کہتے شب عاشور خیمے بیٹھے. اہل بیت کا کلام حکمت سے خالی, جگہ جگہ امام حسین نے سنا. لیکن جب راستہ ہوگا اور امام حسین کا روکنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ہم کہیں جانے نہیں دیں گے, جہاں ہیں کہیں رکیں. اور کوفے کی طرف جا رہے تھے, روک لیا. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ایران کی طرف جانے دو, نہیں جانے دیں گے. اچھا میں یمن کی طرف جاتا ہوں, نہیں جانے دیں گے. بعض کہتے ہیں کہ سندھ کا اشارہ کیا, میں سرزمین کی طرف جاتا ہوں, نہیں, ہمیں آرڈر ہے کہ آپ کو یہیں پہ کیا کیا جائے, روکا جائے. اس کلام امام حسین سے لگتا ہے کہ مولا حسین تاریخ اور تاریخ دانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری نیت جنگ کی نیت سے میں امت کو بیدار کرنے آیا تھا, تاکہ امت کا طبقہ بیدار ہو, امام کا ساتھ دے, ایک مصلح اور اچھی حکومت کو قائم کیا جائے, اور لوگوں کو ظلم اور فسق و فجور جیسے حاکموں سے آزاد کرایا جائے. جب نہیں مانا تو اس بحث میں اور بات میں امام حسین نے کہا جاتا ہوں, مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا تو میں اس طرف جاتا ہوں, اس میں لجام فال سے ابا عبداللہ حسین نے ہاتھ ڈالا کہ آپ کے گھوڑے کو گھوڑا پکڑ لیا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں. یہاں امام حسین نے اور کی طرف دیکھا, نگاہ خیز و خصب میں دیکھا, اور یہاں فرمایا کہ تیری عذاب ہے سقلت کا امت, تیری عذاب ہے تیری ماں بیٹھے. اب یہ جملہ بہت بڑا جملہ تھا. مطلب ایک طرح کی سمجھیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی عذاب دیتا ہے, تیری عذاب تیری ماں بیٹھے. میرے گھوڑے کو پکڑ گیا, حضرت عباس کو بھی چلا تھا, آگے بڑھے, وہاں سے اشارہ کیا کہ رک جاتے. یہ جملہ اگر آپ کسی عرب کے سردار کو کہیں تو جنگ چھڑ جاتی تھی. کہتے ہیں ہور کی آنکھوں میں خون بھرا ہے کہ تیری عذاب پر تیری ماں بیٹھے. کہتے ہیں آگے بڑھا, امام حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہنا چاہتا تھا, اچانک اس نے اس کو اور کہا کہ حسین ابن علی, میں بھی یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, میں مامور ہوں, باقت ہوں, جو آرڈر ملا ہے میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں, لیکن یہ جملہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن حسین کروں تو کیا کروں, تیری ماں فاطمہ زہرا. عزیز غر بنا ادب کی وجہ سے.
مومنین کو کہتا ہوں گھروں کی چھتوں پر علم تو لگاتے ہو، چھت کے نیچے ادب بھی ہے کہ نہیں؟ یہ لکڑی کا علم، یہ پرچم، اس کا فلسفہ ہے۔ اگر خالی علم لگا ہو لیکن گھر کے نیچے بے ادبیاں ہوں، گھر کے نیچے وفا نہ ہو، پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بنا کس کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ کہتے ہیں پلٹ گیا امام حسین نے کہا میں جنگ نہیں چاہتا، بس یہیں پہ پڑا ہوتا ہوں۔ اب رات ہوئی، کہتے شب عاشور کی رات ہے، اور کی بچوں کی عادت ہے کھیلنا، کھیلتے کھیلتے خیام حسینی میں بھی، وہاں سے واپس آئی اپنے والد کے خیمے میں، اور مصلی پر تھا، عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھیے بعض لوگ فطرتاً اچھے ہوتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، اور عقیدے کا بگاڑ تھا۔ امام شناس نہیں تھا، حق شناس نہیں تھا، لیکن نمازی تھا، متقی تھا، زاہد تھا۔ اس کا وہی عقیدہ تھا جو بھی حاکم ہو اس کی بات مانی۔ بچی جب خیمے میں آئی تو سیدھا پانی کے کوزے کی طرف گئی، چھوٹی بچی پہ اس نے کہا بابا مجھے تھوڑا پانی ملے، تو بیٹی کو کہا بیٹی پانی پڑا ہے پی، کہ بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ تو پریشان ہو کے پوچھے بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ کہ بابا میں کھیلتے کھیلتے سامنے خیموں میں رہی، یہ پچھلے زمانے میں جو گاؤں میں رہتے تھے، میری بات کو سمجھیں گے، انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں گے بڑی گرمی ہوتی ہے، سٹی کی طرف، بیرپور کی طرف، سکرا کی طرف، تو پچھلے زمانے میں مٹکوں کے اندر پانی رکھتے تھے۔ پانی گرم نہ ہو تو پانی کے اطراف میں کپڑا، ایک بوری ہوتی ہے، اس کپڑے کو باندھتے تھے تاکہ پانی کیا رہے، ٹھنڈا رہے۔ کہتے بابا میں خیال میں گئی، مٹکوں کے اندر پانی نہیں، کپڑے جب باندھے جاتے ہیں مٹکے کے اطراف میں تو کپڑا گیلا ہو جاتا ہے۔ تو کہ اس قدر پیاس ہے کہ چھوٹی بچیوں نے اپنی قمیصیں اوپر کر کے اپنا سینہ گیلے کپڑے کے اوپر رکھا، مجھے تھوڑا پانی چاہیے۔ اب یہاں اور سوچنے لگا کہ جب میرا لشکر پیاسا گرمی کے عالم میں امام حسین کے لشکر کو روکا تھا، امام حسین نے فرمایا عباس جتنا پانی ہے پیاسوں کو پلا دو، کہ اگر میں نے راستہ نہ روکا ہوتا، وہ پانی نہ پیا ہوتا، آج حسین کی بچیاں پیاسی۔ کتنے رؤوف امام مسلم، حضرت عباس فرماتے ہیں مولا نے کہا نا پانی ہے عباس، یہ راستے سے جب مکے سے آ رہے تھے جگہ جگہ پتا ہوتا تھا کہاں پہ پانی ہے، تو یہ راستے میں ان مقامات سے پانی بھرتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اتنا پانی بھرا امام حسین نے، حالانکہ پتا تھا آگے مقام آنے والا ہے، پانی ہے، اتنے پانی کی ضرورت نہیں، اپنے لشکر سے 10 گنا زیادہ پانی۔ تو غازی کہتے ہیں مجھے تب پتا چلا حسین اپنے لیے پانی نہیں اٹھا رہے تھے، یہ اور کے لشکر والوں کے لیے پانی جمع کر رہے تھے۔ یہ امام رؤوف، یہ امام مہربان۔ عجیب واقعہ ہے کربلا کا، کہتے ہیں جب پورے اور کے لشکر سے پانی پی لیا، راوی کہتا ہے ایک بندہ دور سے اونٹ پہ بیٹھا تھا، اور کے لشکر کا کوئی سپاہی تھا پیچھے بیٹھ گیا تھا، شدت پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا، کبھی دائیں طرف ڈھلتا تھا کبھی بائیں طرف، اس کو ہوش نہیں تھا، گرمی نے اتنا اس کے اوپر اثر ڈالا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا ابا عبداللہ حسین نے اس پیاسے کو دیکھا، امام حسین نے کہتے آگے بڑھے اور اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور کہا یا اخو العرب، اے میرے عرب بھائی، اپنے اونٹ کو بٹھا، کہیں ایسا نہ ہو شدت گرمی اور پیاس کی وجہ سے تو مر نہ جائے۔ کہتے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، امام اس کے اونٹ کو بٹھایا، پھر مولا پانی لے کر کے پانی پی، کہتے پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ یہاں یہ اونٹ سے گرا اور جیسے گرا تو امام حسین اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کے لشکر کے سپاہی کو پانی پلایا، لیکن مقام میں مصیبت یہ ہے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب مختار نے سب کو پکڑانا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا۔ ہر کسی سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہتے یہ جسے حسین نے پانی پلایا تھا، اس سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا مختار ہر بندہ حسین کے بدن سے سب کچھ لوٹ کے چلا گیا، کوئی زرہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر بند لے کے چلا گیا،
میں جب پہنچا تو حسین کے بدن پہ تیر ہی تیر تھے، کچھ تھا نہیں کہ جسے میں لوٹ سکوں. تو کہا بدبخت پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا پھر میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. کہ مختار انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، میں نے اتارنے کے لیے اپنے خنجر سے حسین کی انگلی کو کاٹا. میرے جو فیما فرماتے یہ وہی تھا جسے میرے بابا نے پانی پلایا تھا. وَسِجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ وَالْإِحْسَانُ، یہ وہ ہیں جو لوگوں پہ کرم بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں. اور بیدار ہوا کہ اور جس نے تجھے اتنا پانی پلایا. اب یہ بتا، قیامت کے دن جس حسین کی والدہ کے لیے غلط جملہ استعمال کر نہیں سکتے، اس حسین کو قتل کیسے کرو گے؟ تو قیامت کے دن سیدہ زہرا کا سامنا کیسے کرو گے؟ احترام سیدہ میں ہور بنا اور کتنا کمال کر دیا امام حسین. کربلا کا واحد شہید ہے جس کے ماتھے پہ سیدہ زہرا کا رومال لگا کہ اور تو نے میری ماں کا احترام کیا. اب قیامت کے دن یہ تاج میرے سر سے جمع ہو گئی. یہ وہ ہے جس نے سیدہ کے ادب کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول کیا. ہم بھی اور بن سکتے ہیں فرش عذاب اور بنانے کے لیے. فرمایا اگر ان دنوں میں کوئی بخشا نہ گیا تو کب بخشا جائے؟ علماء فرماتے جب بھی مجلس میں آؤ یہ تصور کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. اس تصور کے ساتھ سنو گے تو وجود پہ رقت بھی ہوگی، کلام اہل بیت کا اثر بھی ہوگا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے بابا کو کیا. فرمائیں دنوں میں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو، تمہارے سلاموں سے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین کی صدا بلند ہو. سلام حسین والا اصحاب. حسین کی صدا بلند ہو. سلام حسین والا اولاد حسین والا اصحاب. میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں کے جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا. میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گولی پہ. میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پہ. میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ. آئیے آج خدا کو ایک ایسی بچی کا واسطہ دے
جو بچی پریشان بھی ہے اور بیمار بھی ہے، جو مدینے میں تک و تنہا بابا بابا کر کے رو رہی ہے، قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا، سمجھ گئے اے خدا تجھے صبر کا واسطہ کہ مولا حسین کی ننھی سی بچی جو کربلا نہیں گئے، دو بچیوں سے مولا بڑا پیار کرتے تھے، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام سغرا ہے۔ ملتا امام حسین نے کہا عباس جو بچے ہمارے ساتھ چلیں گے ان کے نام لکھو، سب کے نام لکھتے گئے، لیکن جب سغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری بچی بیمار ہے، سغرا ہمارے ساتھ نہ چلے گی، سب بیویوں کو کہو گھر کی چابیاں سغرا کے حوالے کریں، میری بچی کی چار پائی گھر کے ذہن میں رکھیں، سب سغرا سے خدا حافظ کریں، بیمار بچی کی چار پائی ذہن میں رکھی گئی، ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی، کہتی تھی خدا حافظ سغرا، لیکن روایت کے جملے ہیں یہ بیوی خاموش ہر بیوی سے گلے ملتی تھی، لیکن راوی کہتا ہے جب زینب نے سینے سے لگایا کہا خدا حافظ سغرا، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے، کہتے اتنا کہنا تھا، بیمار بچی نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے، کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی زینب بڑی پریشان ہوئے، بیویوں کو کہا چلے جاؤ میں تنہا سغرا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، بچی کو سینے سے لگا کہ سغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، بتا تجھے کس نے بتایا بابا واپس نہیں آئے گے، اکبر واپس نہیں آئے گا، کہنے لگی پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک نوری ہمارے اترے، ہماری سے کالے برقعے میں بیوی باہر آئے، اپنے سر پہ خاک ڈال کے رونے لگے، اے میرے لال حسین تیری ماں تجھے کہاں روئے گے، کربلا میں روئے گی یا شام کی بلا، زینب نے بڑا گریہ کیا، روتے روتے امام حسین کی خدمت میں گئے، فرمایا بھیا حسین اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں خود خیال رکھوں گے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گے، لیکن حسین اگر کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ امام نے فرمایا زینب سغرا میری بھی بیٹی ہے، میرا بھی دل ہے اسے لے چلو، لیکن زینب میری مجبوری سمجھو،
جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب میری سمرا کی شکل اما زہرا سے ملتی ہے۔ میں حسین امام ہوں، میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیری چادر چھین جائے گے، میں حسین کیسے برداشت کروں؟ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں پھیلائی جائے، شرابی